السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی نہایت قیمتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، سویڈن کے اندر قرآن پاک کی توہین کی گئی اور لیکن امت مسلمہ خاموش۔ یہی امت مسلمہ کوئی دنیا کا لیڈر، سیاسی لیڈر اگر آواز دے تو یہی پوری دنیا اس کے پیچھے ایسے چل پڑتی ہے جیسے یہ پتہ نہیں باہر کی کوئی چیز آ گئی ہے۔ تو ناظرین، میں حیران اس چیز پہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک پنڈت ہے، پنڈت جیسا ہی لگ رہا ہے، اور اس کو کتنا دکھ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کی توہین کی گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ خاموش کیوں ہیں۔ اور اس نے یہ بھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر انہوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن کو جلایا ہے، لیکن ان کے سینوں سے یہ قرآن نہیں نکال سکتے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ہندو کی جو پنڈت ہے اس کی وہ ویڈیو سناتا ہوں۔ یقین مانیے کمال کی باتیں کی ہیں، بلکہ ایمان تازہ کر دیا اس بندے نے۔ تو ناظرین، پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسی والا سے ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنیں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہ آپ نے ناٹو دیش میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ہمارے قرآن جلا دیے، جس قرآن کو ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھتے ہیں سناتنی ہو کر، ان کا ترجمہ بتاتے ہیں، پورے وشو میں قرآن فیمس ہے، ہمارے دل کی لگی کتاب کو جلا دیا گیا۔ اور جن نے قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ گستاخی کیا، آج اس کا حسن دیکھ لیجئے، کوئی کتا کی موت مرا ہے تو کوئی کیڑے پڑوایا ہے۔ ہم شراپ دیتے ہیں ایسے دیشوں کو کہ یہ دیش فنا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب آج اسے انہیں کی امتیوں نے کتاب جلا دی۔ شرم نہ آئی لوگوں کو؟ ارے دیش کا مطلب، دیش میں ہمارے اللہ پاک کی دین چیزوں کو کیوں جلاتے ہیں بھائی؟ ہندوستان اس کا وروଧ کرے گا۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے انوروھ کرتے ہیں کہ ہالینڈ اور اس کا سویڈن کا وروଧ کرے۔ آج ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کھو کا دکھ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے اوپر ایک بھی شبد برداشت نہیں کیا جائے گا، ایک بھی گھٹنا نہیں کی جائے گی۔ ہم جیسے سنت بھی ہندوستان سے کھڑے ہو کے اس دیش کا وروଧ کریں گے۔ مسلمان پٹھان بھی، اسی تو مسلمان کا یہ حال ہے، جالم بادشاہ سے تو بیٹھے نہیں بیٹھا ہے، پٹھان کر رہے ہیں۔ مسلمان پترکار بھی تو نہیں بولے ہیں، کہاں بولے مسلمان پترکار؟ کل معلوم چلا، میرا خون کھول گیا، رو دیا میں، تڑپ گیا میں۔ ہم مانتے ہیں اسلام میں چیز دکھائی ہے، ہم مانتے ہیں سناتن کو چیز سکھائی گئی، کیا یہودیوں کو نہیں سکھائی گئی؟ اب اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو چلانا شروع کر دیے، اتنے گر گئے ہو۔ ترکی سے آپ کا وواد تھا، آپ ترکی کے بارے میں کھاتے، ترکی کا وروଧ کرتے، ہمیں کوئی دقت نہیں تھی، لیکن آپ نے جو پورے اس مسلمان دھرم کی کتاب کو جلایا ہے، اسلام دھرم کی کتاب کو جلایا ہے، وروଧ میرا اس سے ہے۔ اور دیش کے مسلمانوں سے کہہ دو کہ ناچ گانے سے باہر نکلو، پٹھان سے باہر نکلو، مووی سے باہر نکلو، اور دیکھو تمہارے اسلام کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ اب تم امتی ہو اور تمہیں تنی سے بھی شرم نہیں ہے اور تنی سے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اس کو ختم نہ کوئی کر پایا ہے نہ ختم کر پائے گا۔ تم صرف قرآن جلا سکتے ہو، ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی قرآنوں کو نہیں جلا سکتے، یا تو تم ہمیں جلا سکتے ہو، تمہارے دل میں چھپی چیزوں کو نہیں جلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انسانیت اب بھی باقی ہے بھائی، تھوڑی سی۔ دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ اب یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا،
हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए, ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारी किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो नाज़रीन माशाअल्लाह बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू जाकर ने एक हाफिज़हुल्लाह ने भी की और वो पंडित ने भी ईमान ताज़ा कर दिया।
واقعی اس نے صحیح بات کہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو وہ جو پنڈت ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ تو ناظرین بڑی ہی کمال کی اس نے بات کہی ہے۔ تو چلیے ہم ایک صحیح مسلم کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ یہ ناظرین قرآن پاک وہ ہے، صبح کے وقت تلاوت کرے تو اور مزہ آتا ہے، دوپہر کو کرے تو اور مزہ آتا ہے، شام کو کرے تو اور مزہ آتا ہے، سنے تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی پاک کے صحابی حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ رات کے وقت تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، تو ساتھ ہی ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا اور ساتھ ہی ان کی سواری تھی، ایک ان کا گھوڑا جو باندھا ہوا تھا۔ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ جو گھوڑا تھا وہ اچھلنا شروع کر دے، یعنی بدکنا شروع کر دے۔ اب یہ صحابی جو ہے سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اس نے فوراً قرآن جی بند کرتے نا، وہ گھوڑا اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا، پھر دوبارہ شروع کرتے تلاوت، وہ پھر اچھلنا شروع کر دیتا، بدکنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بند کرتا تھا کہ کہیں یہ گھوڑا جو ہے میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو خیر جب تیسری مرتبہ بند کیا تو اس نے آسمان کی طرف کیا دیکھا، نبی پاک کے صحابی نے دیکھا کہ صاحبان کی طرف روشنی چمکتی اور دمکتی نظر آئی ہے۔ تو صبح ہوئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فرمایا اللہ کے نبی جی ایسے کر کے واقعہ پیش آیا ہے، پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچھلتا تھا، بدکتا تھا، بیٹا قریب سویا تھا تو میں اس لیے پھر بند کر دیتا تھا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے تو مجھے روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابی وہ جو روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آپ کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ اگر آپ قرآن بند نہ کرتے، دن چڑھ جاتا، وہ فرشتے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یعنی قرآن پاک کا تو اتنا مقام ہے کہ فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دیکھیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ابی آپ قرآن کی تلاوت بڑی پیاری کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت آپ کرو، میں سنتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور تلاوت میں کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابی یہ تلاوت کا میں نہیں کہہ رہا، آسمان سے رب العالمین کی ذات کہہ رہی ہے، میرے نبی ابی سے کہیں قرآن پڑھے اور آپ ابی کا قرآن پاک سنے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مجھے میرے رب نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ناظرین یہ قرآن پاک تو وہ ہے، اس قرآن پاک کی وجہ سے حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بھی یہ قرآن پاک رکھے تو ہیں، ہر بندے نے گھر میں، ہر انسان نے گھر میں رکھے، امت مسلمان ہے، لیکن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، اور ناظرین یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔